بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمہ کے لشکر کے بچے کچھ آدمی بھی اس میدان میں داخل ہو گئے۔ جب مجاہدین باغ کے قریب پہنچے تو باغ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑاتے باغ کے ارد گرد گھوم گئے۔ انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، پر اندر جانا ضروری تھا۔ مسلمہ کو قتل کرنا تھا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ کے ایک مجاہد برا رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے، مجھے اٹھا کے دیوار کے اندر پھینک دو، خدا کی قسم دروازہ کھول دوں گا۔ برا رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں خصوصی درجہ رکھتے تھے۔ کسی نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ انہیں باغ کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ اصرار کیا کہ 2-3 مجاہدین نے انہیں اپنے کندھوں پر کھڑا کر دیا اور وہ دیوار پر جا کر باغ میں کود گئے۔ باغ میں دشمن کے 7,000 آدمی تھے اور برا رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے۔ 7,000 کفار میں ایک مسلمان کا کود جانا ایسے ہی تھا جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ کے دہانے کے اندر کود گیا ہو۔ برا بن مالک سراپا عشق تھے جو آتش نمرود میں کود گئے تھے۔ انہوں نے باغ کا دروازہ اندر سے کھولنے کا بے حد خطرناک کام کسی کے حکم کے بغیر اپنے ذمے لے لیا تھا۔ انہوں نے دروازے کے قریب سے دیوار پھلانگی تھی۔ 7,000 بنو حنیفہ جو باغ کے اندر چلے گئے تھے اور جنہوں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا تھا، ابھی افراتفری کے عالم میں تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان ان کے تعاقب میں آ گئے ہیں اور انہوں نے باغ کو محاصرے میں لے لیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان اکیلا دیوار پھلانگ کر اندر آنے کی جرت کر سکتا ہے۔ کسی نے بڑی بلند آواز میں کہا، وہ کون ہے؟ وہ دروازہ کھول رہا ہے۔ کوئی مرتد للکارا، کاٹ دو اسے۔ ایک اور للکارا، پکڑ لو اور مار ڈالو۔ ایک شور اٹھا، بے شمار مرتد تلواریں اور برچیاں تانے برا رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک کی طرف دوڑے۔ برا ابھی دروازہ کھول نہیں سکے تھے۔ انہوں نے تلوار نکالی اور بنو حنیفہ کا جو آدمی سب سے پہلے ان تک پہنچا تھا اسے برا کی تلوار کے بھرپور وار نے وہیں روک دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ برا نے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ بر وقت پیچھے کو گھومے۔ بیک وقت 2 آدمیوں نے ان پر برچیوں کے وار کیے تھے۔ برا پھرتی سے ایک طرف ہو گئے۔ دونوں برچیوں کی انیاں جو برا کے جسم میں اترنے کے لیے آئی تھیں دروازے میں اتر گئیں۔ برا نے بڑی تیزی سے تلوار چلائی اور دونوں آدمیوں کو اس وقت گھائل کر دیا جب وہ دروازے میں سے برچیاں نکال رہے تھے۔ کئی مرتد برا بن مالک پر مل کر حملہ کرتے تھے اور برا دروازے کے ساتھ پیٹھ لگائے بڑے تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ ان کی زبان سے 2 ہی نعرے گرج رہے تھے، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ۔ وہ وار روکتے، وار کرتے اور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ برا بن مالک نے بنو حنیفہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ برا بن مالک کے پیچھے چند اور مسلمان بھی دیوار پھلانگ کر اندر چلے گئے تھے، جنہوں نے تیروں سے مرتدین کو دور رکھا اور برا بن مالک نے دروازہ کھول دیا۔ اس پر تمام مورخ متفق ہیں کہ سب سے پہلے برا بن مالک دیوار پھلانگ کر اندر گئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی مسلمان اس طرح دروازے میں سے اندر جانے لگے
جیسے نہر کا کنارہ کہیں سے ٹوٹ گیا ہو۔ بہت سے مسلمان خالد کے کہنے پر دیوار پر چڑھ گئے جو سب تیر انداز تھے۔ انہوں نے بنو حنیفہ پر تیروں کا می برسا دیا۔ مسلمان جو اندر چلے گئے تھے وہ بنو حنیفہ پر قہر کی مانند ٹوٹے۔ مرتدین کا قتل عام ہونے لگا۔ ان کے باغ نکلنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ وہ اب زندہ رہنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا پر ان کے ساتھ تھا۔ اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مرتدین کی تعداد بہت زیادہ تھی جو بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باغ خون سے سیراب ہو رہا تھا۔ خالد کے ذہن میں یہی ایک ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کیا جائے ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمہ کذاب خالد کو تو نظر نہیں آ رہا تھا پر ایک اور انسان تھا جس کی عقابی نگاہوں نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ حبشی غلام وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن حرب تھے۔ برچی نشانے پر پھینکنے میں وحشی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے ایک بار اپنی برچی کا کمال سب کو دکھایا تھا۔ ایک رقاصہ کے سر پر ایک کڑا جو کانچ کے اوسط سائز کا تھا اس کے بالوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ کڑا اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ ناچنے لگی اور وحشی برچی لے کر چند قدم دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے برچی ہاتھ میں اٹھا کر تولی۔ رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ جوں ہی رقاصہ موضوع زاویے پر آئی، وحشی نے تاک کر برچی پھینکی اور برچی رقاصہ کے سر پر کھڑے کڑے میں سے گزر گئی۔ جنگ احد میں وحشی بن حرب نے رسول کریم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد المطلب کو اسی طرح برچی پھینک کر شہید کیا اور ابو سفیان کی بیوی ہند سے انعام وصول کیا تھا۔ اس وقت وحشی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں وحشی مسلمانوں کے لشکر میں تھا۔ باغ کے خونریز معرکے میں اس نے مسلمہ کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے خالد کی زبان سے سن لیا تھا کہ مسلمہ کو ختم کیے بغیر لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ وحشی مسلمہ کی تلاش میں دشمن کی تلواروں، برچیوں اور اپنے ساتھیوں کے تیروں سے بچتا، لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے ٹھوکریں کھاتا، سارے باغ میں گھوم گیا اور آخر اسے مسلمہ نظر آ گیا۔ مسلمہ اپنے محافظوں کے نرغے میں تھا جو اس قدر جان بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ وحشی کو قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ مسلمان مسلمہ کے محافظوں کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کے ارد گرد وحشی گھوم رہا تھا کہ مسلمہ پر برچی پھینکنے کا موزوں موقع اور صحیح زاویہ مل جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا لیکن اس کے راستے میں ایک خاتون ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیں۔ وہ بھی مسلمہ تک پہنچنے کی صحیح کر رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھیں۔ وہ مسلمہ کے محافظوں کا حصار توڑنے کے لیے آگے بڑھی تو ایک مرتد کی تلوار نے انہیں روک لیا۔ ام عمارہ نے اپنی تلوار سے اسے گرانے کی بہت کوشش کی لیکن مرتد کے ایک وار نے ام عمارہ کا ایک ہاتھ صاف کاٹ دیا۔ ان کے بیٹے نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس مرتد کو مار گرایا اور یہ مجاہد اپنی ماں کو ساتھ لے گیا۔ وحشی کو موقع اور زاویہ مل گیا۔ اس نے برچی کو ہاتھ میں تولا اور تاک کر پوری طاقت سے برچی مسلمہ پر پھینکی اور برچی مسلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھوں نے برچی کو پکڑ لیا لیکن برچی اپنا کام کر چکی تھی۔ مسلمہ کے ہاتھوں میں برچی کو پیٹ سے نکالنے کی سکت نہیں تھی۔ آخر مسلمہ زمین پر گر گیا۔ اسے مرنا ہی تھا
لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تڑپ تڑپ کر مرنے کی اذیت سے اس طرح بچا لیا کہ اس کا سر تلوار کے ایک زوردار وار سے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ ابو دجانہ مسلمہ کی سرکٹی لاش ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ مسلمہ کے ایک محافظ نے پیچھے سے اتنا سخت وار کیا کہ ابو دجانہ زمین پر گر پڑے اور پھر اٹھ نہ سکے اور شہید ہو گئے۔ ایک مرتد گلا پھاڑ کر چلایا، بنو حنیفہ، ہمارے نبی کو ایک سیاہ فام حبشی نے مار ڈالا ہے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ کے اندر معرکے کی خونریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگیں، نبی مارا گیا، مسلمہ قتل ہو گیا ہے۔ مسلمہ کذاب کے قتل کا صحرا بلا شک و شبہ وحشی بن حرب کے سر ہے۔ وحشی کی زندگی عجیب گزری ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ اس نے بالکل اسی طرح جس طرح اس نے مسلمہ کو برچی پھینک کر قتل کیا تھا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ احد میں شہید کیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو رسول اللہ نے مکہ کے چند لوگوں کو جنگی مجرم قرار دیا تھا، ان میں وحشی کا نام بھی تھا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اسے مسلمان زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ مکہ سے نکل گیا اور طائف میں قبیلہ ثقیف کے ہاں جا کر پناہ لی۔ قبیلہ ثقیف کو مسلمانوں نے جس طرح شکست دی تھی وہ بیان ہو چکا ہے۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کیا تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور بیعت کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے رسول کریم کے حضور گیا۔ آپ نے اسے کئی برس پہلے دیکھا تھا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طرح پہچان نہ سکے۔ رسول کریم نے اس سے پوچھا، کیا تم وہ وحشی ہو؟ وحشی نے جواب دیا، جی وہی وحشی ہوں حضور، اور اب آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ رسول کریم نے اس کی جان بخشی کر دی۔ وحشی بن حرب رسول کریم کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ اس کے سر پر حمزہ کا قتل تھا جس کا وحشی کو بہت دکھ تھا۔ وہ مکہ سے چلا گیا اور اس نے 2 سال طائف کے علاقے میں کبھی یہاں کبھی وہاں گزارے۔ اس پر خاموشی طاری رہتی اور سوچوں میں گم رہتا تھا۔ اس نے اسلام کو دل سے قبول کر لیا تھا اور سچا مسلمان رہا۔ 2 سال بعد اپنے بے چین ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا اور خالد کے دستوں میں رہنا پسند کیا۔ یمامہ کی جنگ میں اسے پتہ چل گیا تھا کہ خالد مسلمہ کو ہلاک کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ فرض اس نے اپنے ذمہ لیا اور پورا کر دیا۔ اس کے بعد وحشی خالد کے دستوں میں رہا اور کئی لڑائیوں میں اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ شام کی فتح کے بعد وہ اسلامی لشکر سے الگ ہو کر حمص میں گوشہ نشین ہو گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل بہت بڑا گناہ بن کر اس کے ضمیر پر سوار ہو گیا ہو۔ اس نے شراب نوشی شروع کر دی جو عیاشی کے لیے نہیں تھی، اپنے آپ کو فراموش کر کے الگ پڑا رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے شراب نوشی کے جرم میں 80 کوڑوں کی سزا دی تھی جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شراب پیتا رہا۔ زندگی کے آخری دنوں میں اسے ایسی شہرت ملی کہ لوگ اسے عقیدت سے ملتے تھے مگر وہ ہوش میں کم ہی ہوتا۔ جب کبھی ہوش میں ہوتا تو لوگوں کو حمزہ اور مسلمہ کے قتل کے واقعات سناتا۔ لوگ اس سے یہی واقعات سننے کے لیے جاتے تھے۔ اس نے کئی بار اپنی برچی ہاتھ میں لے کر کہا، میں جب مسلمان نہیں تھا تو اس برچی سے میں نے ایک بہت ہی اچھے آدمی کو قتل کیا تھا، اور میں مسلمان ہوا تو اس برچی سے ایک بہت ہی برے آدمی کو قتل کیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں قربان جائیں اللہ کی حکمت پر، رسول کریم کی رحمت اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و ایمان کی عظمت پر۔
امارہ ایک عظیم خاتون تھیں۔ جنگ احد میں ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھیں۔ اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے اور انہوں نے رسول کریم پر حملے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کما رسول کریم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم کے دائیں مصعب بن عمیر تھے اور اس وقت امارہ بھی قریب ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول کریم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کما حضور پر حملہ کرنے کی بجائے آپ کے محافظ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ مصعب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ امارہ نے ابن کما پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کما نے ذرا بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کما نے گھوم کر امارہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑی۔ ابن کما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں امارہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر سن 632 کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رانائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو وہ پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش میں تھے۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد کے خیمے میں بھی گئے تھے لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجا بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلا کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن مجا نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد کی بیوی لیلا خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ
اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ لیلا نے مجاز سے کہا، ابن مرارہ، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے، خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ مجاز نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے۔ میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ لیلا نے کہا، سب باغ کے اندر ہیں۔ مجاز بن مرارہ نے کہا، اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے۔ اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا۔ لیلا نے کہا، ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلا کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیلا انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔ لیلا نے پوچھا، میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا، خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، مسلمہ کذاب مارا گیا ہے۔